اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام، علم و آگاہی کے لمحات علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو تیز۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یکم رمضان المبارک سے یہ پروگرام جیو تیز پہ لائیو نشر کیا جاتا ہے اور آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں جن کے ذریعے علامہ صاحب ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اس پروگرام کے فارمیٹ میں ایک ہمارے ساتھ بچہ بھی موجود ہوتا ہے جس کی بسم اللہ علامہ صاحب پڑھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ثنا خواں بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، اور آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ شب قدر بہت قریب ہے، اور یہ لمحات جو کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو آج ہم فضائل شب قدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہوں گی جن کو کسی تعارف کے جو محتاج نہیں۔ آپ خطیب ملت، خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، آپ سربراہ ہیں اکاڑوی اکیڈمی العالمیہ کے، اور نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں فرزندان اسلام کے قلوب اطہار کو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرما رہے ہیں۔ تو میں اپنے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ملکوں میں کل پرسوں ترسوں جس طرح ہوتا ہے کہ 27ویں شب اور 25ویں شب ہوگی، تو آج ہم نے اپنے انٹرنیشنل ویورز اور پاکستان میں جو ہیں ان کے مناسبت سے اس موضوع کو رکھا ہے، فضائل شب قدر، تو میں چاہوں گا آپ اس کا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ القدر قرآن کریم میں ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اگر ہم اس میں غور کریں تو بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ اس سورت کے حروف 114 ہیں، 114، اور قرآن کی سورتیں بھی 114 ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس سورت کے کلمات الفاظ 30 ہیں۔ مہینے کے دن بھی 30 ہوتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کے پارے بھی 30 ہیں۔ بالکل۔ یہ میں نے برکت کے لیے اتنی بات کی۔ زمانے کو عزت ملتی ہے کسی اہم واقعے سے، بالکل، مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ شب ایک زمانہ ہے، رمضان ایک مہینہ پورا ایک زمانہ ہے، اس کی عزت کیا ہے؟ اہم واقعہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت؟ تو وہ ہے نزول قرآن۔ بے شک بے شک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف دنیاوی گنتی کے لحاظ سے 40 برس کی ہوئی تو آپ غار حرا میں تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے۔ یہ نزول وحی کا سلسلہ ہے، اور یہ جو سورۃ القدر ہے یہ کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عبرانی زبان میں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج ایک پیغام بھی دینا ہے اس لفظ پر کہ اس نام سے ایک ملک بنا دیا گیا ہے، غاصبانہ بنا ہے، بہرحال بنا ہوا ہے۔ اس کا نام لے کر لوگ کچھ بد کلامی بھی کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب یہ ایک نبی کا نام ہے اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے، تو جب یہ نبی کا نام ہے تو اس طرح
یہ نام لے کر کوئی گالی دینا یا بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بنی اسرائیل کہا جائے۔ ٹھیک، بنی اسرائیل کے لیے آپ کہیں کہ جی مذمت، اب اسرائیل کے لفظ کے ساتھ میں مذمت یا کوئی ایسا لفظ لگاؤں تو وہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں کس لفظ کے ساتھ کیا لگا رہا ہوں بالکل، اور کس چیز کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک، 500 سال تو مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی ان کے ہم۔ ان میں ایسے عابد و زاہد چند افراد، سب نہیں، کچھ افراد، وہ اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے ان عابدوں کی یہ بات بیان فرما رہے۔ 1000 مہینے کے سال بنائے جائیں تو 83 برس 4 مہینے بنتے۔ ٹھیک، حضور اکرم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی ہیں، اور پھر ہر کسی کو جہاد کا موقع نہیں ملتا ہے، تو کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں وہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیال فرمایا، ابھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا جبریل امین یہ سورۃ القدر لے کر آ کیا گئے بات، سبحان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کی امت کو ایک ہی رات ایسی دوں گا کہ وہ 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہت بہتر۔ سبحان، اب کتنی بہتر یہ بیان نہیں ہے، ٹھیک، آپ اس کو کہیں 100 گنا 1000 گنا، یہ بیان بہتر، جب اللہ بہتر فرما رہا ہے خیر من الف شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میری امت کی اوسط عمر جس کو ایوریج ایج کہتے ہیں آپ، وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ٹھیک، تو اکثر لوگ اس عمر کو پہنچتے بھی نہیں ہیں، کچھ پہنچتے ہیں، تو سب کو وہ موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اندازہ کیجئے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر کتنا مہربان بے شک، کہ ایک رات ایسی دی کہ اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لیں، تو بنی اسرائیل کے عابدوں زاہدوں کو جو ثواب 1000 مہینہ مسلسل محنت کرنے سے ملتا تھا، ہمیں اس ایک رات میں ہی ملے گا بلکہ اس سے بہتر ملے کیا گا۔ بات، ماشاء، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بے شک، یہ سب صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا۔ تو جس کی نسبت اتنا نواز رہی ہے، اس پورے ہستی کی برکات کا شمار بالکل، کون کر سکتا ہے۔ اب اس رات کی فضیلت، کیونکہ یہ بھی ایک زمانہ ہے شب قدر، شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں۔ اب میں یہاں قدر کے 3 معنی بھی آپ کو بتا دوں۔ قدر کے ایک معنی عزت منزلت کے ہوتے ہیں، ٹھیک، ایک قدر بمعنی تقدیر، ٹھیک، بالکل، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کیا رکھا ہے۔ وہ، ایک قدر بمعنی تنگی، ٹھیک، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دے۔ بالکل، یہ تینوں معنی اس رات سے ملتے ہیں کہ عزت والی رات ہے۔ بے شک، پھر اس میں فرشتوں کے حوالے تقدیر کی جاتی ہے پورے سال کا، جو شب براءت میں جو لسٹیں تیار ہوئیں وہ آج رات یعنی شب قدر میں فرشتوں کو دے دی جاتی ہے، یعنی وہ نافذ ہو جاتے ہیں وہ۔ ٹھیک،
اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے. یہ تینوں معنی اس رات کے حوالے سے ثابت ہوتے ہیں. تو اس رات کی عزت ہے نزول قرآن سے. اب میں آپ کو عربی کے 2 لفظ اور بتا دوں. ایک ہے لفظ انزال اور ایک ہے تنزیل. انزال کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی فوراً اکٹھا اتارنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج جسے کہتے ہیں. کہیں قرآن میں نزلنا ہے اور کہیں قرآن میں انزلنا ہے. تو یہ انزلنا انزال سے ہے اور نزلنا تنزیل سے ہے. تو پورا قرآن تو 23 سال اور کچھ عرصے میں اترا ہے. یہاں پر اس رات کے بیان سے ہوگا تو اب معنی بنے گا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پورا قرآن نازل ہوا. سبحان. جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا تھا جبریل امین آ کر وہ پڑھ دیتے تھے، حضور وہ سنا دیتے تھے. یہ بھی میں نے آپ کی ایک بات آپ کو بتائی. تو اس کو سبب ہے اس رات کو نزول قرآن کی وجہ سے. نسبت ہی عزت دیتی ہے. بے شک. دنیا میں پتھر کتنے ہیں مگر حجر اسود. سبحان. بے شک. جنت کا پتھر، بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو بوسہ دیا نسبت کی وجہ سے. مٹی ساری دنیا میں جتنی اللہ نے بنائی ہے مگر مدینہ کی خاک خاک شفا. بے شک. بے شک. بالکل. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست. بالکل. طیبہ کی خاک پوری دو عالم سے بہتر ہے، اچھی ہے. بیت اللہ گھر سارے ہی ہیں مگر اللہ کا گھر. بالکل. نسبت کی بات ہے نا. پہاڑیاں کتنی ہیں سرسبز و شاداب دنیا میں مگر صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں. اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں مگر جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. بالکل. یہ نسبت کا فیضان. پانی سارے محترم اچھے ہیں، مبارک اللہ نے دیے ہیں مگر زمزم. بالکل. پھر آسمان سے پانی جو نازل ہوتا ہے اس کو اللہ نے مبارک فرمایا. پھر اس پانی کا اندازہ کریے جو نبی کی انگلیوں سے چلا. سبحان. یہ ہمیں نسبت کا فیضان معلوم ہوتا ہے. قرآن کریم جس مہینے میں اترا وہ مہینہ افضل، بے شک. جس رات میں اترا وہ رات افضل، جس سینے پہ اترا وہ سینہ افضل. بے شک. اب ہمیں اس کی فضیلت معلوم ہو گئی. جو جو اس سے نسبت ہوتی جائے گی وہ تو جس رات اترا وہ 1000 مہینے سے بہتر. تو جس سینے پر اترا سبحان. کیا بات. اس کے لیے بھی اندازہ اسی طرح کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. بے شک. اگر اتارتے اس قرآن کو ہم پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، بالکل. چورا چورا ہو جاتا، یعنی تاب نہیں لا سکتا تھا. قرآن نے بتایا کہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو خوف خشیت، اللہ کی خوف اور خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ. ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر اسی قرآن میں ہے علی قلبک، حضور کے دل پر نازل ہوا. سبحان. نبی کا دل پھٹا نہیں، بالکل. ریزہ ریزہ چورا چورا نہیں ہوا. تو معلوم ہوا دنیا
دنیا کے کسی پہاڑ میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، ہمیں اس کے بارے میں بھی یہ اندازہ ہوا. اب میں آپ کے سامنے اس کے بہت سے فضائل ہیں، میں صرف جھلکیاں پیش کر رہا ہوں. بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں، لفظ مزدور تھا، ٹھیک، کثرت استعمال سے مزدور ہوا، اور اب اس میم پر بھی زبر لگ گئی مزدور، حالانکہ مزدور کہنا چاہیے. بہرحال بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں جو محنت زیادہ کرتے ہیں اور اجرت کم پاتے ہیں. بالکل اسی طرح. اور بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں جو کم محنت کرتے ہیں مگر اجرت زیادہ پاتے ہیں. مالک کہتا ہے میری مرضی، اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جب ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ کریں کہ نبی کی نسبت سے اللہ ہم پر کتنی مہربانی فرما رہا ہے کہ ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں، وہ اجر بہت زیادہ دیتا ہے. سبحان، بے شک. چھوٹی سی محنت پر کتنا اجر، تو مجھے رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک، بالکل. ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، بالکل. خیال ہی نہیں کرتے. اگر صرف رب کے لیے ہم سجدہ شکر میں ہی پوری زندگی گزار دیں، میں کہتا ہوں حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک. علام صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کال لیں. ضرور. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں لاہور سے محمد علی بات کر رہا ہوں. جی سر، سوال کیجیے گا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سال سے نا میری مجھ سے خفا ہے. ٹھیک. تو میں ان سے یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب مجھے کوئی ایسی عبادت بتائیں کہ میں کروں اور اللہ پاک میرا گھر آباد کر دے. آپ اگر اپنا سوال دوبارہ دہرا دیں. سن لیا میں نے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے میرے بھائی، ہم دعا کریں گے، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ آپ سے کیوں خفا ہوئے، کیوں گئی ہیں آپ کے ساتھ، نہیں رہ رہی، اس پہ بھی توجہ دیجئے. ہو سکے تو دونوں طرف کے کچھ افراد بیٹھ کے آپ کی صلح کرا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو، بلکہ تمام لوگ مسلمانوں کے گھروں کو آباد رکھے اور آپس میں محبت عطا فرمائے. نام صاحب ایک اور کال. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں منظر ریاض راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ صلاۃ تسبیح جو ہے وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اچھا، تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. اور دوسرا یہ ہے، میرا کوشچن ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام عبد الرحم ہے. عبد الرحیم. عبد الرحم ہے، تو کیا اس کو راہم کہیں گے یا راہم لفظ کہیں گے؟ جی بہتر. اور دوسرا، آپ استغفار لفظ بولتے ہیں، تو کیا لفظ استغفار ہے یا ہم استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ استغفار یہ لفظ ہے، تے کے نیچے زیر، اس کے معنی ہے بخشش مانگنا. استغفر اللہ کا مطلب کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. تو استغفار اس عمل کا نام ہے اور استغفر اللہ بخشش مانگنے کو. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. آپ کے باقی سوالات کے جوابات بھی ابھی لیتے ہیں. جی علامہ صاحب موضوع. تو ہمیں نوازا جا رہا ہے. بالکل. ہم جتنا بھی شکر کریں بے شک. وہ کم ہے. ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہے. اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک بات کرتا چلوں، شب براءت کے موقع پر جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، سورہ دخان کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں، لیلہ مبارکہ. اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی قرآن کے نزول سے نسبت ہے. تو اس کے لیے مفسرین نے یہ فرمایا کہ قرآن کا نزول 2 طرح ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ٹھیک. ایک مقام ہے
بیت العزت، بیت العزت، ایک تو وہ نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے مقام بیت العزت پر، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں شب براءت میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بالکل، اور شب قدر میں وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحیح، تو اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے، یعنی مطابقت، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بالکل، تو میں نے اس حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے کی۔ اب یہاں ہمیں ایک بات کو ذرا سوچنا چاہیے، قرآن کے نازل ہونے والی رات کو کتنی عزت مل گئی۔ بے شک، تو جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بے شک، قرآن ملا ہے نبی کی وجہ سے۔ بالکل، نبی نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتا، ہمیں نہ ملتا۔ بالکل، تو جس کی وجہ سے مل رہا ہے ہوں، وہ ہستی کتنی اہم ہے۔ بالکل، یقیناً، تو جس رات وہ ہستی آئی، اچھا اس رات میں اترتے ہیں فرشتے، ہوں، اس رات میں آئے نبی، صلی اللہ، بے شک، یہ رات ہے ایمان والوں کے لیے، وہ ہے پوری کائنات کے لیے۔ کیا بات ہے، تو شب میلاد بلا شبہ شب قدر سے بھی افضل ہے، بے شک، بے شک، کیونکہ میرے نبی پاک نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے بعض چیزیں عطا تو فرمائی ہیں، مگر ان میں ایک راز بھی رکھ دیا ہے، بالکل، اس کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، ہوں، ظاہر فرما دیتا، بالکل، جب دے رہا ہے بتا بھی دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، وہ بتا دیتے، مگر راز کیوں کہ اگر بتا دیا جاتا تو پھر اسی رات کو ہی لوگ کرتے، باقی راتوں کی اہمیت نہ ہوتی لوگوں کے نزدیک۔ اللہ کے سارے نام بڑے ہیں، مگر ایک ان میں اسم اعظم خاص ہے، بالکل، نام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے اللہ کا، سارے ہی بڑے بے ہیں، شک، مگر ایک خاص ہے، اس کو چھپا دیا، ہوں، ورنہ وہی پڑھا جاتا، باقی نام کوئی نہ پڑھتا۔ تو یہ راز ہوتے ہیں۔ بیچ والی نماز، اس کی حفاظت کا حکم دیا، وہ کون سی نماز ہے؟ کہا جاتا ہے عصر کی ہے، لیکن یہ کہ یہ راز ہے، اس سے مراد کون سی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جوانی کی ہیں، بڑھاپے میں تو پڑھ ہی لیتے ہیں جوانی، کچھ جو بھی مختصر تفسیر ہے۔ اسی طرح جمعہ میں حضرت آدم کے میلاد کی ساعت ہے، جی، کوئی کہتا ہے اس وقت ہے، کوئی کہتا ہے اس وقت ہے، چھپا دیا اس کو، ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بہت سے اولیاء ہیں ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ خود ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، بالکل، پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو پوشیدہ رکھ دیا۔ اب اگر ہم دیکھیں اللہ تعالی نے عطا فرما دیا ہے، اور آسانی کتنی کی ہے، 5 راتیں، بالکل، 21، 23، 25، 27، 29۔ ایک رات جگانے کے بعد اگلی رات ہمیں آرام کے لیے دی ہے۔ ہوں، مسلسل ہوتی تو انسان کے لیے شاید مشکل مشکل ہے، ہے، مہربانی بھی کی ہے، ایک رات جاگو پھر ایک رات آرام کر لو۔ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن خاص، کہتے ہیں نا کمر کس لے بندہ اور صرف اللہ کی عبادت، مگر ان 10 دنوں میں ہمیں بازار زیادہ یاد ہیں، بالکل، ہمیں دنیا کے جھمیلے زیادہ۔ میں نے ان 10 دنوں کو پہچانا نہیں۔ ہوں، وہ خوش نصیب ہیں ایمان والے جو اعتکاف بیٹھ گئے، بالکل، اسی طرح، ان کو ایک ایک لمحہ عبادت کا مل رہا ہے۔ شب قدر بھی ان کے لیے یقینی ہے، کیونکہ وہ مسجد میں ہے، عبادت میں ان کو ملے گی۔ ہوں، ہمیں تو تلاش کرنی ہے، اور ہم صرف ایک رات جاگ لیں اور باقی راتوں کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک، اور اس رات کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم اس رات میں جا کے بازاروں میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں تو رات ڈھونڈنی تھی عبادت کے بالکل، اسی لیے۔ طرح،
ہم وہاں پر دنیا ڈھونڈ رہے ہیں بازاروں میں جا کے. ہمیں اس رمضان میں یہ رات ڈھونڈنی تھی, اور اس رات میں میرا جاگنا, میرا عبادت کرنا میری زندگی بھر کی کمائی بن رہا ہے. بے شک. اندازہ کریں. اب اس میں کچھ علماء کے میں اقوال آپ کو سنا دیتا ہوں اگر ٹائم ابھی ہے. جی بالکل. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ شب قدر 27ویں شب میں ہے. ایک یہ جو سورت ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس میں 30 الفاظ ہیں, اور ہیا کا لفظ اس میں جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ بھی 27واں. ٹھیک. ایک اشارہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر, 2 لفظ ہے نا, ان میں 9 حروف ہیں, لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے, اردو میں نے بتایا. کتنے حروف ہوئے؟ 9. لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں, اور لیلۃ القدر کے الفاظ اس سورت میں 3 مرتبہ آئے ہیں. ٹھیک. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بالکل. تو 9 حروف ہیں اور یہ الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں. ان کو 3 سے ملٹیپلائی کریں, ضرب دیں تو بھی 27 آتا ہے. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن یہ اشارے بھی ملتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ دینا, میں دعویٰ نہیں کر دوں گا کہ 27ویں ہی ہے, ٹھیک, لیکن 27ویں بھی ہے. بالکل. اب ہمیں تو 5 راتیں جاگنی چاہیے, لیکن یہاں آپ کے یہاں رواج ہے بڑی, ایک تو بڑی رات کہتے ہیں اور پھر صرف ایک رات. سلام صاحب. جی ضرور. جی السلام علیکم. السلام علیکم, قاسم بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی سوال کیجیے گا. سب سے پہلے تو بہت ہی آداب سے مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب 2 کوشچن ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری روایات میں پڑھا بھی اور سنا بھی کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز توڑ کے ان کی طرف رجوع کروں گا. جی اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ صرف نفلی نماز کے لیے ہے جی تمام نمازوں کے لیے ہے, فرائض بھی شامل ہے؟ ٹھیک. دوسرا سوال ہے آپ کا کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں ہنسی خوشی رہ رہے ہوں, اپنی زندگی گزار رہے ہوں, ٹھیک, ان کے آپس میں کوئی اختلافات نہ ہوں, لیکن جو والدین ہیں لڑکے کے, ان کے خاتون کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے نظریاتی اختلافات ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ یہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں, جبکہ ان کا آپس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, اور وہ آپ کو حکم دے دیں کہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کر لو, تو کیا اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ ان کا حکم بجا لائے بغیر کسی ظاہری اختلاف کے اپنی بیوی کے ساتھ, یا اس کی کوئی ظاہری غلطی نہ ہو؟ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ بس وہ ان کو پسند نہیں ہے یا کچھ نظریاتی. چلیں ٹھیک ہے, بہتر. جی بہتر. جی بہت شکریہ. آپ کے کالز کا جواب بھی دیں گے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اور ابھی گفتگو ہو رہی ہے فضائل شب قدر کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ابھی ایک کال کا ہے کہا جا رہا ہے. تو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں وسیلہ بول رہا ہوں بغداد مردان سے. جی سوال کیجیے گا. اچھا میرے 2 سوال ہیں, ایک ریکویسٹ ہے. جی جی. ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پروگرام رمضان کے بعد بھی ہفتے میں کم از کم 1 دن آپ چلایا کریں. ٹھیک ہے. اور سوال اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شب قدر جب یعنی گزر جائے تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ وہ رات تھی, یعنی اثرات اس کے کیا ظاہری ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور درخت وغیرہ, یہ پتہ نہیں کیا یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں. جی علام صاحب آپ گفتگو فرمائیں.
میں اپنے ناظرین کو آج پھر یاد دلانا چاہوں گا، جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میری کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، تقاریر سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے مولانا اوکاڑوی اکیڈمی العالمی کے فالوورز نے ایک ویب پیج بنا دیا ہے اور میرے نام سے ہی بنایا ہے، کوکب نورانی اکاڑوی.com. تو آپ اس پہ جا کر میری تقاریر بھی، کتابیں بھی، ابتدا کی ہے رمضان میں انہوں نے، تو یہ ویب پیج بنا دیا ہے جو اس پہ رابطہ کرنا چاہیں اور معلومات کے لیے. دوسری بات یہ کہ کراچی کی قدیم مساجد، قدیم سے مراد 100 سال سے زیادہ پرانی مساجد میں اور بڑی مساجد میں جامع مسجد گلزار حبیب نمایاں ہے. اسی میں میرے والد صاحب قبلہ آرام فرما ہے. اس مسجد کا مینارہ باقی ہے جو مسجد نبوی کی مینارہ رئیسی کے ڈیزائن پر بننا ہے. ہو سکے تو اس کے لیے آن لائن یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کیانی شہید روڈ برانچ کی، اس میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا 0102024-7 اور برانچ کوڈ ہے 0699 UBL یونائٹڈ بینک کا. تو اس میں آپ کہیں بھی ہو سکے تو زیادہ عطیہ تاکہ ہم رمضان میں اس کام کو اور مزید بڑھا لیں اور جلد مکمل کر لیں. اور زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کا اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ عطیات دیں گے. اور اس کے علاوہ مولانا اوکاڑوی اکیڈمی کا مزار شریف کا اکاؤنٹ ہے. تو یہ آپ کے لیے میں نے بتایا، ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے گا. جی کال کا جواب دینا ہے یا مضمون؟ نہیں آپ مضمون. جی میں موضوع کے حوالے سے اس میں ایک یہ بھی عرض کروں، قرآن کا حافظ کون ہے؟ اللہ رب. یہ میں آج ایک مسئلہ آپ کو اور بتا دوں. قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اپنے ناظرین کو کہوں گا توجہ سے یہ بات سنیے گا کہ قرآن کا حافظ تو اللہ تعالی ہے. پھر جو قرآن یاد کر لیتا ہے اس کو کیوں حافظ کہا جاتا ہے؟ بالکل. لفظ مولا اللہ کے سوا بولوں تو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، شرک ہے. تو حافظ قرآن بھی تو اللہ ہے، کسی اور کو کیسے بولا جائے گا؟ بالکل. یا مجھے دکھائیں شروع میں اس کی کوئی ایسی نظیر دکھائیں اس دور میں کسی کو کہا گیا ہو. قرآن یاد کرنا اور ہے، قرآن کی حفاظت اور ہے. بے شک. حافظ تو اللہ تعالی ہے، مگر جو بھی یاد کر لیتا ہے ہم اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں اور کسی نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا. بالکل. یہ میرے اور آپ کے لیے غور کی بات ہے. میں نے اشارہ کیا، آپ کو بتایا کہ ہم لوگ جو شرک اور بدعت کے فتوے اتنے سنتے ہیں تو پتہ تو ہو کہ شرک کیا ہے، پتہ تو ہو کہ بدعت کیا ہے. تو جو شرک نہیں اس کو شرک نہیں کہنا چاہیے. تو یہ لفظ حافظ ہم بولتے ہیں اور ویسے بھی حافظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بالکل. لیکن ہم دوسروں کو بھی بولتے ہیں. تو اس پہ ذہن رہے، میں نے وہی کہا آپ کا یاد رہے، آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ جب شرک جو چیز نہیں ہے کسی کے کہہ دینے سے شرک نہیں ہوگی. بے شک. ہاں لفظ ایک ہوتے ہیں، صرف لفظوں کے اطلاق سے بھی برابری لازم نہیں آئے گی. کب؟ جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے. تو قرآن کے یاد کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے. یہ ذرا توجہ، وہ لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس پر کیوں خاموش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے کتنا، دیکھیں یہ قرآن کا اعجاز، نبی پاک کا معجزہ، کیونکہ قرآن کریم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. 6 سال کا 5 سال کا بچہ زیر زبر کے ساتھ یاد کر لیتا. سبحان اللہ. بے شک. قرآن کا اعجاز ہے اللہ تعالیٰ.
جنہوں نے دنیا سے سوچا تھا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، انہوں نے کہا یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا جس رات میں، وہ رات بھی قدر والی، ذات بھی قدر والی، کتاب بھی قدر والی. علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت تو ایک لائیو کال. جی ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبید اللہ ہے. مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے. جی جی. کل میرے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے اور مجھے اس کے لیے کوئی نام پوچھنا ہے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہم نیو کراچی 11G. بہت اچھا جی. آپ کے لیے عرض ہے کہ میں اس طرح ٹی وی پر نام نہیں بتا سکتا. بچوں کے نام رکھوانے کے لیے میرے پاس ماں باپ کا نام، تاریخ پیدائش، لڑکا یا لڑکی لکھ کر جامع مسجد گلزار حبیب میں رابطہ کیجیے گا، میں نام نکال دوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی علامہ صاحب ایک اور اگر کال. جی ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد بلال بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی بلال صاحب سوال کیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، اور ادھر حج کرنے کے لیے نا سعودی قانون کے مطابق ایک ورقے کی ضرورت ہے. ٹھیک. جو تقریباً 3000 سے 3500 میں ملتا ہے. اگر میں وہ ورقہ نہ دوں اور کسی دوسرے رستے سے حج کے لیے جاؤں، مثلا چوری رستے سے، جی جی، تو کیا وہ میرا حج ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سن لیا. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی بس یہی پوچھنا ہے. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب موضوع پر. ہم نے ابھی تک صرف بات کی ہے جتنی جو اس کے حوالے سے. اب اس کے مزید فضائل میں اگر میں جاؤں جی تو آپ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے فیضان کی. میں اس میں جتنا جاؤں. اچھا یہ کتاب قرآن کریم، میں نے کہا نا کتاب بھی قدر والی، بے شک. جس ذات پر نازل ہوئی وہ ذات قدر والی، اور جس رات میں نازل ہوئی وہ رات بھی قدر والی. اب میں ایک سخت جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ فارسی میں کہا جاتا ہے ہر شب شب قدرست گر قدر بدانی. بالکل. تیرے لیے ہر رات شب قدر ہوگی اگر تو قدر کو سمجھتا ہے تو. بالکل. اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین. کہ ہم اس کی قدر کو سمجھیں اور اس قدر کا اندازہ کر کے کچھ قدر والے کام کر لیں. بالکل. لیکن سچی بات یہ ہے وہ بہت ہی خاص ہستیاں تھیں جو اس کی قدر کر گئیں. بالکل. ہوں گی اب بھی. میں زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے، لیکن جو ماحول بن گیا ہے بازار اس رات بند نہیں ہوں گے. جی. اگر آپ نے 27ویں ہی بالفرض شمار کی ہے بازار بند نہیں ہوں گے. ان کی وہ سارے لوگوں کی آمد و رفت اور وہ سلسلے نہیں ہوں گے. جی. مگر محبت والے ضرور کچھ نہ کرتے ہیں کچھ بند. بالکل کریں گے اور کرتے ہیں. اس رات کو ڈھونڈنا تھا 21 23 25، کیونکہ یہ پورے، اب میں مسئلہ سب کے لیے بتا دوں. 20 تاریخ جب ہو جاتی ہے اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں، تو یہ اس رات، یہ جو رات ہے شب قدر، یہ 10 دن گھومے گی دنیا. آج ایک جگہ ہے، کل دوسری جگہ، پرسوں تیسری جگہ، یہ 10 دن گھومنا ہے. ٹھیک. تاریخ کا بھی فرق ہوتا ہے. آج میرے ہاں اگر تاخرات ہے تو کل دوسرے کے ہاں تاخرات ہوگی. بالکل اسی طرح. یہ 10 دن گھومتی ہے پوری دنیا میں تاکہ سب کو مل جائے. سبحان. ایک رات اگر مثال کے طور پر ہے اور وہاں پر رات ہے، یہاں دن ہے، کیا کریں گے آپ؟ بالکل اسی طرح. فرق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ 10 دن گھومتی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. کہیں ہو سکتا ہے 21 میں ظاہر ہوئی ہے، کہیں 23 میں ظاہر ہوگی، کہیں 25، کہیں 27، بالکل. اور کہیں 29ویں. اب میں نے اس پر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بھی سن لیں. حتمی نہیں ہے لیکن سن لیں.
کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے کنویں کا. جانور جو گلیوں میں بہت پھرتے ہیں جن کو ہم کتے کہتے ہیں یہ کم بھونکتے ہیں, ٹھیک, بالکل خاموش نہیں ہوتے لیکن ان کی آواز برائے نام. اسی طرح گدھے وہ شور نہیں کرتے اس کا. درختوں, جانوروں وغیرہ کے لیے سجدہ مشہور ہے, وہ ہمیں نہیں نظر آئے گا لیکن یہ کہ وہ سجدہ گزار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیا حالت ہوتی ہے. غیر جاندار کا ذکر جہر, یعنی اس میں آوازیں کبھی کبھی آتی ہیں اور نظر نہیں آتا کہ کون کر رہا ہے. ٹھیک. ذکر جہر کا مطلب یہ کہ اللہ کا نام لے رہے ہوں گے, اللہ کا ذکر ہوگا, کوئی آواز ہوگی مگر نظر نہیں آئے گا کون ہے. کسی چمکدار روشنی سے رات کا ایک دم جگمگا جانا, ایک دم سے جگمگا, اچانک, اور یہ ضروری نہیں کہ پوری رات, ٹھیک, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. چمکدار روشنی سے رات کا ایک دم جگمگا جانا, یہ بھی نشانی بیان ہوئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلی صبح کا سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوگا, یعنی اس میں وہ جو تیزی ہوتی ہے شعاع کی وہ نہیں ہوگی. یہ بھی نشانی بیان کی گئی. واللہ تعالی اعلم. بالکل. سمندر کے پانی کے لیے بھی لوگوں نے کہا, صرف کنویں کا نہیں, سمندر کا پانی بھی اگر آپ لیں گے تو آپ کو وہ کھارا پن بل کہا محسوس جاتا نہیں ہے. ہوگا. جی, واللہ تعالی عالم. میں بجائے یہ نشانیاں ڈھونڈنے کے اور یہ کہ جی شب قدر تھی یا نہیں, مجھے تو اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میں نے اس کی قدر کی یا نہیں کی. بالکل. میں نے کچھ کمائی کی یا نہیں کی, میں نے توبہ کی یا نہیں کی. میرے اندر قدر کب ظاہر ہوگی؟ جب میرے اندر تبدیلی آ جائے گی. علامہ صاحب اگر اجازت تو ایک لائف کال. جی ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں طیب عالم بول رہا ہوں راولپنڈی سے. ٹھیک ہے, سوال کیجیے گا. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے فقہ کے علاوہ اگر آپ کسی اور فقہ کے پیچھے نماز, امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی. تو مولانا صاحب سے میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بارے میں کچھ بتا دیں. کوئی کس کے پیچھے؟ اپنے فرقے کے علاوہ. آپ نے کیا لفظ کہا, کس کے پیچھے؟ اپنے فرقے کے علاوہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے سوال کا جواب دیں. جی جی علامہ صاحب, آپ نشانیوں کے حوالے سے. میں نے کتنی قدر کی, کیا میں نے اس کی قدر پہچان کر اندازہ کر لیا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ بالکل. اگر میں اس طرف نہیں گیا ہوں, ساری رات میں رویا بھی ہوں, مسجد میں بھی بیٹھا ہوں, خیرات بھی کی ہوگی, کچھ نہ کچھ تسبیحات بھی پڑھی ہوں گی, لیکن یہ کہ میں نے کیا واقعی اپنے اندر کوئی تبدیلی لایا یا صبح ہوتے ہی پھر وہی میرے سلسلے؟ بالکل. تو قدر والی رات میرے لیے کب بنے گی؟ جب میں قدر کروں گا. ٹھیک, یعنی کچھ تبدیلی آئے, میرے اندر اس کی اتنی قدر آ جائے کہ میں اس کو پہچان لوں. وہ جب آ جائے گی تو پھر تبدیلی تو آنی ہے نا. بالکل. اس کی قدر میرے اندر آ جائے, میں سنتا ہوں قدر کو, بیان بھی کر رہا ہوں اس کی قدر کو, محسوس کروں, میرے اندر وہ قدر آ جائے اور میں محسوس کروں کہ واقعی کیا چیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام, اولیاء اعظام, ایک ایک رات میں ختم قرآن, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ختم قرآن. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے ہیں. سبحان. ایک دن میں, ایک رات میں, اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں. ہمارے ہاں 2 یا 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو بہت بڑا بات سمجھی جاتی ہے. ٹھیک, سوچیں. اچھا, قرآن کے حوالے سے ہمارا کیا سلوک ہے؟ شب قدر میں یہ ہے تو قرآن سے کیا ہوگا؟ نہیں پڑھتے, توجہ نہیں ہے. جھوٹی خبروں والا اخبار بڑے شوق سے پڑھیں گے. ٹھیک. بنائی ہوئی کہانیوں کے ناول جو بنے ہوئے ہیں, جی کیا کیا افسانے, شارٹ سٹوریز, ڈائجسٹ ہیں, اور یہ کامکس ہیں, اور یہ فضولیات.
بلکہ نہار منہ جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو نہار منہ کلیجے پہ جا کے لگتی ہیں خبریں، اللہ، یہ مر گیا، وہ ہو گیا، یہ حادثے ہو گئے فلاں جگہ، کوئی ثواب بھی نہیں ہے، پیسے بھی دیتے ہیں آپ اس کے۔ بالکل، قرآن کریم پر تو ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، بے شک، سبحان 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ کے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کتنا فائدہ ہے اس پر۔ اور ہم لوگوں نے، سچی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی نہیں پہچانی جن کی برکت سے یہ رات ملی ہے۔ بے شک، یہی یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قدر پہچان لی، قدر کر لی، وہ خود قدر والے ہو گئے، کیا بات، سبحان، بے شک، اور جو نہیں کر سکے ہوں، وہ بے قدر ہیں۔ بالکل اسی طرح، وہ رات تو لیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت قبول فرما لے، لیکن کہتے ہیں تبدیلی آتی ہے۔ ایک بندہ کوٹ پتلون ٹائی پہنے ہوئے، جس کو انگلش ڈریس کہتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے پورا لباس وہ انگریزی وضع کا پہن لیا۔ ٹھیک، اب اسے انگریزی نہیں آتی ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ نے لباس تو پہنا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بالکل، پورا انگلش لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کو انگلش نہیں آتی، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لباس کا تقاضا انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کو انگریزی آتی ہوگی۔ ایک لباس والے سے اس کی مطابقت آپ چاہتے ہیں، ہوں، مسلمان کو کیا ہو گیا، وہ اسلام سے مطابقت کیوں نہیں آتی اس میں؟ بالکل، مجھے کیوں نہیں ہے کہ میں دین کی معلومات مجھے بنیادی ہوں، جو ضروری مسائل ہیں وہ میں سمجھوں، جو پڑھنے چاہیے وہ پڑھوں، اور آگے جتنی مجھے محنت کرنی چاہیے وہ میں کروں، بالکل، لیکن ہم اس پر نہیں آتے، غور نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ شب قدر کا فیضان ملے، گزشتہ کی خطائیں معاف، کیونکہ حدیث شریف ہے بخاری میں، اس میں شب قدر کے جاگنے کے حوالے سے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ جاگے گا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو محنت کرنی چاہیے۔ آئیے اب سورہ قدر کی طرف۔ آپ کے کوئی اس وقت کال تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، یہ لفظ ادرا پر میں نے تھوڑا سا آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عربی گرامر سے واقف لوگ جانتے، ادرا، ادری، تدری، یہ الفاظ قرآن میں ہیں، اور یہ درایت سے ہے۔ ٹھیک، درایت کے معنی اٹکل پچو، قیاس سے جاننا۔ ٹھیک، میں جوڑ توڑ کروں نا، ذہن میں جوڑ توڑ کر کے جو معنی بنا لوں اور وہ کہوں کہ یہ ہے، اور ایک ہوتا ہے یقینی طور پر، کنفرم۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا مطلب کوئی اپنے جوڑ توڑ اٹکل پچو سے اس کی قدر نہیں جان سکتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سبحان، اب جو یہاں بات آتی ہے وہ میں آپ سب تک پہنچا دوں۔ ادرا، ادری، تدری، میں نے یہ بتایا یہ درایت سے ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اور تم کیا جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو اس کو پڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اللہ اکبر، معاذ اللہ، اتنی جرأت کر جاتے ہیں لوگ کہ جی نبی نہیں جانتے تھے 40 سال کی عمر تک کہ کتاب کیا ہے اور ایمان، اور ایسا کئیوں نے اپنی تفسیر قرآن کے نام پہ جو اپنی تفسیر کی ہے اس میں بھی لکھ دیا ہے۔ نبی کے بارے میں لوگوں نے معاذ اللہ بہکے ہوئے کے لفظ لکھ دیے، معاذ اللہ۔
اب بتائیں جب ایسی بات مسلمان کہلانے والے لکھیں گے تو غیروں کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل موقع ملے گا. اب عیسائی اگر کہے تمہاری آسمانی کتاب قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک دن کی عمر میں کلام کیا، اور تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 40 سال تک تمہارے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ مشکل ہے. مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، عزت کا مسئلہ وہاں پر. ٹھیک ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ درست ہے اور افضل ہے؟ آپ تو جو قرآن ہے، قرآن کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. بالکل. وہ علامہ اقبال نے کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. بالکل یہی ہے نا کہ جی معنی بدلیں گے، تفسیر بدلیں گے، نبی کی شان چھپائیں گے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. ہم سب ایک لائف کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں زرین صغیر بول رہی ہوں، نارتھ کراچی سے. جی سوال کیجیے گا. جی میں کوکب نورانی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، شب قدر میں کوئی خاص نوافل وغیرہ عبادات اگر بتائیں تو. بہت ماشاءاللہ سے بہت پیاری شخصیت ہے کوکب نورانی صاحب، ہمارے بہت فیوریٹ ہیں، بہت ہم ان کی عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ بھی دیتے ہیں. جی علامہ صاحب گفتگو فرمائیں. جی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ نہیں جانتے تھے، کتنی توہین ہوگی، کتنی بڑی گستاخی ہوگی. تو اصل مسئلہ جو وہاں پر معنی، اب میں نے بتایا ادرا ادری تدری یہ درایت سے ہے، تو اب معنی کیا ہوگا کہ اے میرے حبیب تم اٹکل پچو سے نہیں جانتے کتاب اور ایمان کیا ہے، ہمارے بتانے سے یقینی طور پر جانتے ہو. بے شک بے شک. تو بات کو سمجھنا ہے. جو جس ہستی کو پیدا کیا گیا ساری کائنات کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے بیکے یا گمراہ کے لفظ معاذ اللہ لکھنا کیا ہے؟ آپ کی حکومت کسی جاہل کو سفیر نہیں بناتی، اللہ اپنا نبی کسی جاہل کو بنائے گا؟ معاذ اللہ. کیسی باتیں ہیں یہ؟ سوچنے کی. اللہ تعالی ہدایت دے. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کر کیسے جاتے ہیں. بہت متعدد میں حوالے، مثلا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. بالکل بے شک. اور نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بے شک. حضرت مریم علیہ السلام ان کو گود میں لے کے قوم کے سامنے آئیں. قوم نے اعتراض کیا، اے مریم ہم تمہیں بہت اچھا سمجھتے تھے، یہ تمہاری گود میں بچہ ہے اور تمہارا نکاح نہیں ہوا. قوم نے بدگمانی کی. بالکل. وہ جواب نہیں دیتی بچے کی